میزبان شمائلہ نور. آج ہم موجود ہیں TN اسٹوڈیو میں اور ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو میرے پروگرام آج کی عورت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیدہ کشش جو کہ ایک بہت ہی مشہور شاعرہ، مصنفہ اور افسانہ نگار ہیں. کئی پبلشرز انہوں نے کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ پروگرام آرگنائزر ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ہماری حمیدہ کشش کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں گی اور آپ کا شکریہ کروں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور ہمارا حصہ بنی. کیا حال ہے؟ آپ خیریت ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا جی، اور میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی، ہم نے آپ کی کافی ساری کتابوں کے بارے میں سنا اور کراچی کی مشہور جو ابھی آپ نے ایک نظم گو 5 جو ہے وہ نظم گو شاعروں کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کی آپ کو بہت زیادہ کراچی میں پذیرائی بھی ملی ہے. اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. اس کتاب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. جی اس کتاب میں جو ہے نا کراچی کے بلکہ فیمس تو پوری ورلڈ میں ہی ہیں وہ لوگ جو ہیں، لیکن ہیں ان کا تعلق کراچی سے. یہاں کے مطلب پیدائش ہے ان کی اور یہاں پہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اردو ادب میں. تو ویسے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ شاعر ہیں جو ان میں ممتاز 5 شعراء تھے، ان کو میں نے سلیکٹ کیا ہے نظم کے حوالے سے. اور اس کتاب کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی، لوگوں نے پسند کیا. کراچی آرٹس کونسل میں جو ہے اس کی تقریب ہوئی اور تو لوگوں نے اس کو سراہا کہ آئندہ بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ پہلی قصیدہ گو شاعرہ ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے جو اپنی پہلی کتاب اس قصیدہ کے اوپر شائع کی تھی وہ آپ نے کب کی تھی؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ ایک قصیدہ لکھا جائے، مطلب انسانوں پہ تو لکھا ہی جاتا ہے، تو اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پہ ہے یہ قصیدہ مثنوی کے انداز میں. اور یہ 313 اس میں اشعار ہیں اور جو لوگوں نے اس پہ لکھا ہے اس قصیدے کے حوالے سے مشہور جو ہماری ادبی شخصیات ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب اردو ادب میں پہلی قصیدہ گو شاعرہ ہوں میں. اور اچھا، اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب سحر عشق کے حوالے سے آپ بتائیں. یہ بہت مشہور و معروف کتاب رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو پڑھا گیا، پسند کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس کتاب کا مرکز کیا تھا؟ اچھا، میں تھوڑی سی تصحیح اس میں کر دوں کہ پہلی قصیدہ گو طویل قصیدہ گو شاعرہ ہوں. ویسے چھوٹے چھوٹے مطلب قصیدے تو لکھے ہیں. تو اس حوالے سے دوسرا آپ نے جب یہ سوال کیا ہے سحر عشق کے حوالے سے، ہاں اس میں تمام غزلیں ایک ہی بحر میں ہیں اور یہ اس کی خاص مطلب خاصیت ہے. اور یہ بھی اردو ادب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک اہم کام ہے جس طرح سے قصیدہ جو ہے. تو جی اس کے علاوہ آپ کی ایک کتاب داستان عشق جس کے اندر آپ نے کئی سارے کیریکٹر کو ڈسکرائب کیا. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں آپ نے کن کن کرداروں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے؟ یہ جو داستان عشق کے نام سے کتاب ہے میری شاعری کی، تو اس میں لوک کہانیاں ہیں 7، جس میں 6 جو ہیں یہاں ہمارے مطلب برے صغیر کی کہانیاں ہیں اور ایک جو ہے وہ رومیو جولیٹ باہر سے ہے یہاں جی، جو مطلب بہت زیادہ فیمس ہوئی کہانیاں ان کو میں نے جو ہے نظم کی شکل میں پوری کہانی کو پیش کیا ہے. تھوڑے تھوڑے حصے تو لکھے ہیں یہاں پہ اردو میں شاعری ہوئی ہے، لیکن یہ کہ پوری اس کو ایک کہانی کی شکل میں جو ہے نا وہ کام اس میں کیا ہے میں نے. تو اس میں ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، سسی پنو اور شیر فرحات ان لوگوں کے لوک داستان ہیں. اچھا جی، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اچھا ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مصنفہ آپ ہیں اور اس کے علاوہ رائٹنگ پبلشنگ کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کچھ سوشل ورکنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ ویسے تو یہ کہ یہی ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ کام ہیں کہ اس میں ٹائم کم ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایونٹ پلانر کے طور پہ بھی کام کر رہی ہوں اور کافی آرگنائزر اور ایونٹس وغیرہ میں کر رہی ہوں. اچھا، ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج کی عورت، یعنی کہ وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آج کی عورت یعنی کہ آج کل کے دور میں جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں تو ہماری جو لیڈیز ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ لیڈیز کا کردار یا عورت کا کردار تو بہت مضبوط ہے، معاشرے میں شروع سے رہا ہے ہمیشہ سے. چاہے ہم جو ہے اسلام کے بہت شروع کے ادوار سے لیں تو اس میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں خواتین نے
जो है 7 मर्दों के काम किया है अच्छा, ख़वातीन की तालीम के मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगी कि ख़वातीन के लिए हमारे माशरे में तालीम का कितना मेयार है? हमारे माशरे में तो तालीम का मेयार कम है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मतलब हमारे जो गांव और जो वोट ये इन जगहों पे तो बहुत कम है, शहर में तो फिर अवेयरनेस नहीं। लेकिन ये है कि अब तरक्की हो रही है तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पहुँच रही हैं, मीडिया पहुँच रहा है, तो वहाँ पे भी चेंजिंग आ रही है। और उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन जो है ना वो पढ़ी लिखी आइंदा चंद सालों में एक आगे जो है वो डेवलप कर जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमारे कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे जो है वो लेडीज़ को जॉब करने से या इन तमाम चीज़ों से लेडीज़ को जो है वो मर्द के शाना बशाना खड़े होने से रोका जाता है और उनको कहा जाता है, उनको मतलब जो है वो डिमोटिवेट किया जाता है। तो इस हवाले से आप हमारी ख़वातीन, हमारे नाज़रीन को क्या इंकरेजमेंट देना चाहेंगी? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि जो घर के जो मर्द हैं, मतलब हर सतह पे, चाहे वो मुतवस्सित तबका हो या मॉडर्न हो या बिल्कुल लो, मतलब गरीब हो, लेकिन ये कि अगर उनके घर में कोई लड़की, खैर जो ज़्यादा अपर क्लास है वहाँ तो खैर पढ़ने का रुझान है, पढ़ते हैं, लेकिन मुतवस्सित तबके में और ये जो हमारे गरीब जो तबका है तो उसमें जो है ना अगर पढ़ा भी लिया तो जॉब को बुरा समझा जाता है कि लोग ये जो है इसकी कमाई खाएंगे घर में कुछ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी तालीम का मेयार, तालीम के अलावा भी कई ऐसी कारकर्दियाँ हैं जिससे ख़वातीन अपने जो है वो रोज़गार तलाश कर सकती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपकी क्या आगाही है? तालीम तो खैर मस्ट है, लेकिन कि अगर कम है या उनको है उनमें दूसरी सलाहियतें हैं तो बिल्कुल उन सलाहियतों की बिना पे उनको आगे आना चाहिए। और कुछ होते ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे मतलब दस्तकारी है या पेंटिंग है या बहुत सारी। हाँ, ओके जी, अब इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और बहुत बहुत जो है वो शुक्रगुजारी पेश करते हैं हमीदा को कि वो हमारे प्रोग्राम में आई, हमारा हिस्सा बना, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं आपकी मेज़बान शुमाइला नूर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।